ناصر صاحب، آج جو یہ ملاقاتیں ہیں اور یہ صدر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے، پھر افطار ڈنر بھی ہوا بلاول صاحب اور وزیر اعظم صاحب کا، باقی بھی سرکردہ رہنما وہاں پر موجود تھے. تو یہ جن ایشوز پر صدر صاحب نے اسپیچ میں بات کی، اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی. اور کون کون سے، کیونکہ بلاول صاحب کی ملاقات تو خاصے دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ ہوگی، وزیر اعظم صاحب سے ہوگی، تو کچھ طے پانے کی امید ہے کچھ آگے بڑھنے کے لیے؟ جی بالکل. ایک تو اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، جو کینالز کا ایشو ہے، اور پھر دیگر جو بھی رہے ہیں، ہمارے کافی ریزرویشنز رہی ہیں پنجاب کے جو الیکٹڈ دوست ہیں ہمارے یا دیگر صوبوں سے، ان کی رہی ہیں، اور سندھ کے بھی کچھ ایشوز ضرور ہیں. لیکن یہاں پہ چلے ہم گورنمنٹ میں ہیں تو ہم اپنا مسئلے حل کر لیتے ہیں، یا تھوڑے بہت رہتے ہیں شروع سے ہی اس کا کوئی. لیکن جو ہمارے لوگ، کیونکہ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی چاروں اسمبلیوں میں ہے، چاروں صوبوں میں، نیشنل اسمبلی، سینٹ، ہر جگہ پہ. تو جو وہاں کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ایشوز ہیں جن کی بارہا جو ہے بات کی گئی ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے، اور میں بہت پر امید ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب یا محترم میاں شہباز شریف صاحب اس کو ضرور حل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ملک کی بہتری کے لیے. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر سپورٹ کیا ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو ان کی فارمیشن میں، تو ہمارے تو سیاسی اختلافات بھی رہے ہیں، جس طرح ابھی محترم عفنان صاحب فرما رہے تھے کہ بالکل ہے. لیکن الیکشن میں تو جس طرح ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی کے سپورٹڈ آزاد اراکین کے ساتھ تھا، ایسے ہی ہمارے جو اتحادی رہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں پی ایم ایل این والوں نے، انہوں نے تو آ کے ہمارے خلاف ہمارے اسٹرانگ ہولڈ میں بڑا مضبوط اتحاد بنایا، جس میں پی ایم ایل این بھی تھی، تو جے یو آئی ایف بھی، ایم کیو ایم بھی، جی ڈی اے بھی، اور بہت سارے لوگوں کو شامل کیا. لیکن ہم نے جو سپورٹ کی یا آفر کی تھی ان کو بھی، فارمیشن کی، آزاد اراکین کو بھی، کہ ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، سیاست کے لیے جو ایک جمہوری بات ہے کہ اس کو استحکام ملے، تو ان کو بھی ہم وہی سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہماری مجبوری کہہ لیں پیپلز پارٹی کی، یا گناہ کہہ لیں، کہ ہمارے لیے پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے، جمہوریت اہم ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں. تو اس پہ ہم پر امید ہیں کہ بہتری کی کوئی صورت نکلے گی. تو پھر آپ لوگ کابینہ کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ اگر یہ بہتری تھوڑا سا اور ساتھ مل کے کر سکتے تھے تو پھر نمبرز ہی بڑھنے تھے، آ جاتے آپ لوگ بھی کابینہ کا حصہ بنتے. دیکھیں، یہ سی ای سی کا فیصلہ تھا، جس میں رائے آتی ہیں ہمارے ہاں. ہم سارے جو فیصلے ہیں وہ اتفاق سے کرتے ہیں. جب ہماری سی ای سی میں جو بھی اتفاق کے رائے سے فیصلہ ہو، تو اس پہ ابھی نہیں بات بنی ہے. پولیٹکس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، یہی جمہوریت ہوتی ہے کہ بات چیت بھی ہو سکے اور جو بہتری کی کوئی حل نکلے اس میں کیا بھی جا سکتا ہے. لیکن کوئی ایسا ہماری طرف سے نہ ارادہ ہے، نہ ہی پارٹی کی لیڈرشپ یا ہماری سی ای سی کے جو اراکین ہیں ان کا یہ ہے کہ جی ہم نے ایگزیکٹو میں شامل ہونا ہے جو وفاقی گورنمنٹ ہے. باقی ہم پاکستان کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، الحمدللہ آج بہتری کی طرف جا رہا ہے. انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں. بہت سارے دنیا کے ممالک کے سربراہان یہاں آئے ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جس سے یہاں پہ روزگار بڑھے گا، مہنگائی کم ہوگی، بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی آ رہی ہے. تو ایک اچھی کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم اپنے ملک کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا عفنان صاحب، یہ جو آج ان لوگوں کی بھی ملاقات ہونی ہے اور جو اسٹیٹمنٹس اوور دا ویکینڈ ہم نے سنے، علی امین گنڈاپور صاحب نے جس طریقے سے دوبارہ سے کرٹیسائز کیا، اور یہاں پر اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ اگر یہ مسائل نہ ہوتے تو ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی اگر پیپلز پارٹی اور آپ ساتھ مل کے چل سکتے ہیں تو جے یو آئی اور تحریک انصاف بھی چل سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ممکنات میں سے؟ دیکھیں، ممکنات میں سے تو ہو سکتا ہے، بالکل پاسبلٹی ضرور ہے یہ، لیکن اس کی پرابیبلٹی کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الائنسز بنانا اور الائنسز چلانے کے لیے جو آپ کو پولیٹیکل ایکیومن چاہیے، وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا اگر آپ پاس اٹھا کے دیکھیں تو وہ نظر نہیں آتا. مثال کے طور پہ کوئی میجر الائنس انہوں نے نہیں بنایا. وہ اپنی پارٹی ٹھیک چلا رہے ہوں گے وہ، لیکن الائنسز بنانے کے لیے جو ہے اے آر ڈی میں ان کا کوئی بڑا رول نہیں تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اے پی ڈی ایم میں ان کا کوئی بڑا رول نہیں تھا. اس کے علاوہ جو میجر کوئی اور الائنسز بنے، ابھی
سب سے آسان تھا الائنس بنانا 8 فیبرری کو. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس سے پہلے ایک پولیٹیکل پاور وہ اس طرح سے اتنی بڑی نہیں تھے جو اب بن چکے ہیں یا اس سے پہلے بنے. نہیں, لیکن یہ پولیٹیکل پاور بنے ہوئے 2013 سے تو بن گئے تھے نا. کیا 2013 کے بعد انہوں نے کوئی الائنس بنایا؟ نہیں بنایا انہوں نے. یہ ون مین شو ہی چلتا رہا. تو یہ, اور اگر یہ الائنس بنانا چاہتے تو 8 فیبرری کے بعد ان کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی بنا سکتے ہیں ریسنٹ ہسٹری میں. وہ انہوں نے ضائع کر دی. تو اب اور پھر جو اس طرح کے بیانات علی امین گنڈا پور صاحب کے آ جاتے ہیں, یہ اس طرح پھر الائنسز وغیرہ. آپ کی اسسمنٹ از خود ہی وہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں کہ انہیں خیال آتا ہے کہ چلو جی میرا خیال ہے ہلکے والا مسئلہ ہے, ہلکے کا مسئلہ ہے اور وہ مفادات کا مسئلہ ہے, اس لیے وہ یہ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ اپنے ہلکے کو, ہر اپوزٹ سیاستدان کو اپنا ہلکا تو بڑی عزیز ہوتا ہے. تو پھر دوسرا یہ ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی, وہ بڑی کافی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہ جو ہے مولانا جو ہے وہ اسلامی تشخص اور رائٹ ونگ والی سائڈ پہ زیادہ ہیں. پی ٹی آئی کا جو ہے وہ معاملہ دوسری طرف ہے ذرا زیادہ. خواجہ آصف صاحب تو کچھ اور کہتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں, وہ تو ان کو ریلیٹ کرتے ہیں ادھر سے. وہ بھی کیا کہتے ہیں, ان پہ الزام ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ جو زائنسٹ موومنٹ ہے اس کے ساتھ ہے. تو اب اس تمام, اب ظاہر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ زائنسٹ موومنٹ کے ساتھ علاق کریں, یہ بھی ایک کوئی غیر فطری ہوگا اگر ہو گیا تو. تو یہ تمام چیزیں سامنے اگر آپ رکھیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس الائنس کو بنانا اور اس الائنس کو چلانا. اچھا.